اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضاحت آیت نمبر 42 سورۃ الانعام۔ ان 3 آیات میں جو آلریڈی گزر چکی ہیں گزشتہ اور موجودہ، ان آیات میں قوموں کی تربیت اور ان کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم پر لا کھڑا کرنے کے مختلف طریقوں کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، اور ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ جو قوم کسی طرح قبول حق کے لیے آمادہ نہ ہو اس کا کیا انجام ہوتا ہے۔ یہ بحیثیت مجبوری بھی ہے اور بحیثیت ذاتی یعنی کہ نفس واحدہ کے لیے بھی ہے۔ ہدایت کا سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انہیں آیات الہیہ سنائی جائیں، یعنی جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا اپنے انبیاء سے، اور ان کو یہ بتایا گیا کہ ان سے یہ باتیں اس طرح کریں، اور ان کو ساتھ دلائل اور براہین سے ان کو راہ راست پر لایا جائے، یعنی حجت کے ساتھ، عقلی دلائل کے ساتھ، روحانی دلائل کے ساتھ ان کو راہ راست کی طرف لایا جائے۔ سلیم و طبع لوگوں کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، جو باشعور لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے، اور جو لوگ اس سے ہدایت پذیر نہیں ہوتے یا اس سے ہدایت نہیں پکڑتے، پھر انہیں مصائب اور تکالیف سے دوچار کر دیا جاتا ہے، اور تاکہ اس طرح ان کے دل جو ہیں وہ نرم ہو جائیں، وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں اور نافرمانی اور سرکشی سے توبہ کر لیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دین حق کو قبول ہی نہیں کرتے، اس طرح بھی وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی ان کو دنیا دی جاتی ہے، ہر چیز کی فراوانی ہو جاتی ہے، اور وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم براہ راست پر ہیں اور ہمارے اوپر یہ عنایات ہیں، اور ان میں فہم و فراست اور سمجھنے کی قوت جو ہے وہ آلموسٹ ثبت ہو جاتی ہے، اور جب وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ عیش و عشرت کا یہ دور کبھی ختم نہ ہوگا، انسان یہی سمجھتا ہے کہ بس جو اسے نعمتیں ملی ہیں، جو ان کے رب کی عنایات ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی، بجائے اس کے کہ وہ اپنے حال کے حقیقی، مال کے حقیقی کے شکر گزار بندے بن جائیں، جس نے ان کو تنگی میں فراخی دی اور تنگی کے دنوں کو فراخی میں بدل دیا، اور ان بے آب و گیاہ ریگ زاروں کو سبزہ زاروں میں تبدیل کر دیا گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے ان کے دلوں میں عاجزی آتی، انکساری آتی، بندگی آتی، لیکن ان چیزوں نے انہیں مزید اکڑنے
کی طرف مائل کر دیا، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم خاص ہیں، ہم مقبول بندے ہیں، اس لیے وہ اکڑنے لگتے ہیں اور ناپائیدار سرور و نشاط میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ جو عارضی خوشیاں ہوتی ہیں، جو عارضی ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں، اس میں وہ سب کچھ بھول جاتے ہیں کہ ہم کیا اس چیز کا کہ ہم ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں یا نہیں۔ وہ یقین ہی اسی پہ کر لیتے ہیں کہ وہ راہ راست پر ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غضب خداوندی کی بجلی ان پر آ گرتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا غضب ان پر ان کو پکڑ لیتا ہے، اور جو انہیں اور ان کے سارے مال و متاع کو دم بھر میں جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیتی ہے، اور وہ دوسری امتوں کے لیے نشان عبرت بن جاتے ہیں۔